السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، امید ہے آپ حضرات بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے چینل وے ٹو دینیات میں۔ ہمارا مقصد اس سے آپ تک مستند و مدلل دینی معلومات پہنچانا ہے تاکہ آپ کے علم صحیح اور عمل صالح میں اضافہ ہوں۔ یہ ہمارا دوسری سیریز خواب اور اس کی تعبیر کا دوسرا ویڈیو ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوابوں کے درمیان میں فرق کو واضح کریں گے، یعنی کون سے خواب سچے ہوتے ہیں اور کون سے خواب جھوٹے ہوتے ہیں۔ خوابوں کے درمیان میں یہ فرق خواب دیکھنے والی کی شخصیت کو لے کر ہوتا ہے۔ خواب دیکھنے والے کل 14 قسم میں سے کسی ایک میں سے ہوتے ہیں، جیسے نمبر 1 بادشاہوں کا خواب، نمبر 2 قاضیوں کا خواب، نمبر 3 مفتیوں کا خواب، نمبر 4 عالموں کا خواب، نمبر 5 آزاد لوگوں کا خواب، نمبر 6 غلاموں کا خواب، نمبر 7 مردوں کا خواب، نمبر 8 عورتوں کا خواب، نمبر 9 نیک لوگوں کا خواب، نمبر 10 بدکار لوگوں کا خواب، نمبر 11 مالدار لوگوں کا خواب، نمبر 12 درویشوں کا خواب، نمبر 13 بالغوں کا خواب اور نمبر 14 نابالغوں کا خواب۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو خواب کے تعبیر کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان سب میں بادشاہوں کا خواب سب سے درست ہوتا ہے۔ بادشاہوں کے خواب کو دوسرے کے خواب پر اسی قدر فضیلت حاصل ہے جس قدر بادشاہوں کو رعیت پر فضیلت حاصل ہوتی ہیں، کیونکہ بادشاہت اور امارت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو دیا ہوتا ہے، اور ساری مخلوق کو اس کی اطاعت کا حکم ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرو اور رسول کی اور صاحب امر کی تابعداری کرو۔ شاہ کے بعد پھر قاضی کے خواب کو دوسرے لوگوں کے خوابوں پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ قاضی کا کام عدل و انصاف کو قائم کرنا ہوتا ہے۔ پھر آزاد لوگوں کے خواب کو افضلیت حاصل ہے بنسبت غلاموں کے خواب کے۔ پھر ان کے بعد عالموں کے خواب کو افضلیت حاصل ہے بنسبت عام لوگوں کے۔ پھر مردوں کے خواب کو فضیلت حاصل ہے عورتوں کے خواب پر۔ پھر بالغوں کا خواب ہوتا ہے جس کو فضیلت حاصل ہوتی ہے نابالغ کے خواب پر۔ ان خواب دیکھنے والوں کے فرق سے ان کی تعبیر میں بھی فرق ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک جیسا خواب 2 آدمی دیکھتے ہیں، لیکن دونوں کی حیثیت میں اگر فرق ہے تو دونوں کی تعبیر میں بھی ضرور فرق ہوگا۔ چنانچہ اس پر ایک حکایت ہے، حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور سوال کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نماز کے لیے اذان کہتا ہوں۔ آپ نے جواب دیا کہ تم اسلامی حج کرو گے۔ پھر اسی وقت ایک اور شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نماز کے لیے اذان کہتے دیکھ رہا ہوں۔ تو محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس دوسرے شخص کی خواب کی تعبیر یہ بیان کی کہ تم پر چوری کی تہمت لگائی جائے گی۔ دیکھیے، خواب تو ایک جیسے ہیں لیکن دیکھنے والے 2 الگ شخص ہیں تو دونوں کی تعبیر بھی الگ الگ ہو گئی۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ یہ خواب ایک جیسے ہیں دونوں لیکن تعبیر الگ الگ کیوں ہوگی؟ بس یہی سوال حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردوں نے آپ سے کیا کہ دونوں کے خواب کی ایک ہی صورت ہے کہ دونوں شخص خواب میں نماز کے لیے اذان دے رہے ہیں، لیکن دونوں کے خواب کی تعبیر میں فرق کیوں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ پہلے شخص کے چہرے سے نیک بختی ٹپک رہی تھی، اس کے چہرے سے نیکی ظاہر ہو رہی تھی، تو میں نے اس کو خواب کی تعبیر دی کہ تم حج کرو گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو، تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اور میں نے دوسرے شخص میں فساد اور مخالفت کے نشانات دیکھیں تو میں نے اس کو تعبیر دی کہ تم چوری میں پکڑے جاؤ گے، کیونکہ قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ،
ترجمہ کہ ایک پکارنے والے نے پکارا، اے قافلے والو تم ضرور چور ہو۔ تو حضرت محمد ابن سیرین نے ان دونوں کو خواب کی تعبیر قرآن کے آیت سے دی، اور دونوں جگہ بھی اذان کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن ایک جگہ پہ حج کے لیے استعمال ہوا ہے اور ایک جگہ پہ چوری کے الزام میں استعمال ہوا ہے۔ تو حضرت محمد ابن سیرین نے ان دونوں شخصوں کو ان کی شخصیت دیکھتے ہوئے خواب کی تعبیر بتائی۔ یہ ہے خواب کی تعبیر میں فرق، شخصیتوں کو دیکھتے ہوئے۔ محترم سامعین، کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ آج رات ہم نے دیکھا اور اسی دن اس کی تعبیر ہو گئی۔ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی تعبیر 1 سال کے بعد پوری ہوتی ہے۔ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی تعبیر 6 مہینے کے بعد پوری ہوتی ہے، اور بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی تعبیر 20 یا 40 سال کے بعد ظاہر ہوتی ہیں۔ جیسے حضرت امیر المؤمنین حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مارے جانے کا خواب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دیکھا تھا کہ ایک کتا ہے جو آپ رضی اللہ عنہ کا خون پیتا ہے۔ پھر 40 سال بعد اس خواب کی تعبیر ظاہر ہوئی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے۔ اسی طرح ہر خواب درست نہیں ہوتا۔ معبرین کہتے ہیں کہ رات کے پہلے حصے کا خواب تو بالکل درست نہیں ہوتا۔ اسی طرح آدھی رات کا خواب بھی پریشان کن ہوتا ہے۔ سب سے بہتر اور درست خواب صبح کے وقت کا ہوتا ہے، جو تہجد کے وقت اور سے فجر کے درمیان میں دیکھا جائے۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے معبر وہ فرماتے ہیں کہ صبح کے خواب کو مقرب فرشتے لوح محفوظ سے لوگوں کو دکھاتے ہیں، اس لیے صبح کے وقت کے خواب سب سے بہتر اور ان کی تعویل بھی سب سے درست ہوتی ہیں۔ حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اول شب میں رات کے شروع حصے میں جو خواب دیکھا جائے گا اس کی تعبیر 5 سال میں ہو سکتی ہے، اور جو خواب آدھی رات میں درمیانی شب میں دیکھا جائے گا اس کی تعبیر 5 مہینے تک ہو سکتی ہے، اور جو خواب اول صبح میں دیکھا جائے گا اس کی تعبیر 10 روز میں ظاہر ہوگی۔ یعنی جس قدر خواب صبح کے نزدیک تر ہوگا اسی قدر اس کی تعویل اور تعبیر بھی اچھی اور جلدی ظاہر ہوں گی۔ یہ تھی خواب کے متعلق چند ضروری باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اسے خواب اور اس کی تعبیر کے مبادیات کہتے ہیں۔ اب ہم آئندہ ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس چیز کو خواب میں دیکھنے سے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔